تو اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے جو کہ ظاہر ہے اس سے ریلیونٹ ادارہ ہے ریسکیو 1122 سے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ڈائریکٹر ریسکیو سندھ ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا واٹر ریسکیو سپروائزر صفی الرحمان, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں جی خاتون واٹر ریسکیورر اریبہ تاج محمد. تھینک یو سو مچ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. سو یہ جو اسٹیٹس شیئر کیے گئے ہیں دے آر سو الارمنگ. ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں تو سسٹم بھی وہ نہیں ہے کہ لوگوں کو الرٹ کیا جا سکے. اینڈ دی بیسک کوسچن کہ ہاؤ از اٹ ریلیونٹ ٹو ریسکیو 1122, کیونکہ نارملی آگ لگ گئی, کوئی بلڈنگ گر گئی, کوئی اور حادثہ ہو گیا, روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا, اس میں تو ہم دیکھتے ہیں یہ ریلیونٹ کیسے؟ دیکھیں ایک تو آج بڑا ریلیونٹ ڈے جو ورلڈ ڈراؤننگ پریونشن ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. جہاں تک ریسکیو 1122 کا تعلق ہے اس میں وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو دی میڈیکل ایمرجنسیز اونلی اور وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو دا فائر ایمرجنسیز اونلی. اس وقت جو ہمارے پاس جو اپنی کیپیسٹی یا اسٹرینتھن کیا ہے ڈپارٹمنٹ کو پورے پاکستان میں, جہاں جہاں ریسکیو 1122 اس وقت کام کر رہی ہے وہاں پر خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہو, چاہے وہ واٹر ریلیٹڈ ایمرجنسی ہو, چاہے وہ ڈراؤننگ کے کیسز ہوں, چاہے وہ اربن فلڈنگ ہو یا وہاں پر نیچرل ڈیزاسٹرز ہو, وہاں پر ہم رسپونڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے سندھ میں جب یہ سروس اسٹیبلش کی گئی تو ہم نے اپنی واٹر ریسکیو کی ونگ جو ہے یہاں پر اسٹیبلش کی, اور اس وقت جو میرے ساتھ آپ نے کولیگس دیکھیں اور ہم نے یہاں پر اسپیشلسٹ اپنے ہائر کیے, اور نہ صرف یہ ڈیپ ڈائیونگ کرتے ہیں بلکہ اسکوبا ڈائیونگ دینوں کہ کس طرح سے کی جاتی ہے, اور خدا نہ خواستہ اس طرح کے جب کیسز ہوتے تو ہم ریسپونڈ کرتے ہیں. اسٹیٹس آپ نے بتائے اور پاکستان کے اسٹیٹس بھی آلموسٹ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہی ہیں. اس وقت تک اگر میں صرف سندھ کی بات کروں تو ہم تقریباً 200 سے زیادہ بلکہ 250 کے قریب ہم ایسے ڈراؤننگ کے کیسز ہیں جو اس وقت ہم ایک سال کے دوران ہم نے اس کو ریسپونڈ کیا, اور اس میں تقریباً کوئی 110 کیسز ایسے ہیں جس کو ہم نے کراچی میں ریسپونڈ کیا ہے. اور اس میں ڈراؤننگ کے کیسز صرف سی ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا ہے سیوریج لائنس میں کل بھی انفیکٹ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو لائف گارڈز کا کانسیپٹ ہے وہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ مقامی مچھیرے ہوتے ہیں یا اس طرح کی ولیجز وغیرہ میں جائیں تو وہ لوگ مقامی افراد جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں, اور یہ بڑی ضرورت ہے کہ نمبر. تو صفی آپ ان معاملات کے اندر ایکٹیو ہیں ایز اے لائف گارڈ, یا آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں پہلے یہ ذرا بتائیے. السلام علیکم. میری رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ جو پریونشنس ان سے پہلے لی جاتی ہیں, مثال کے طور پہ جیسے کہ عوام پکنکس پہ جاتی ہے یا سی سائڈ کی طرف جاتی ہے تو اکثر لوگ پریونشنس نہیں لیتے, لائف جیکٹس نہیں لیتے, لائف بوائے کیری نہیں کر سکتے, اپنے ساتھ روپ نہیں کیری کرتے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے چانسز آف رسک بڑھ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لائف جیکٹس تو وہ بھائی وہ جس بورڈس پہ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر اس کے اندر نہیں ہوتی. جی ایگزیکٹلی, یہ ویسے کیری کرنا ہوتا ہے. جی اٹس ویری بیسک اکوپمنٹ فار لائف سیونگ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے لائف جیکٹ پہنی ہوگی تو ریسکیو کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگا, اینڈ دیٹ ول بائی یور ٹائم. صحیح ہے, وہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم انکریز کر دے گا کیونکہ وہ آلریڈی آپ کو سرفیس کے اوپر رکھے گا. لائف بوائے از فار تھروئنگ, اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو آپ اس کو دور سے لائف بوائے تھرو کر کے اس کی. ہمارے ہاں ذہن میں اس سے صابن ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات دراصل یہ ہے کہ جیسے یہ ٹیوبز وغیرہ ہوتی ہیں, کوئی آسان چیز جو کہ مینیجیبل ہو, کیونکہ کراچی کے عوام اور ویسے سستی تفریح کی تلاش میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ افورڈیبل نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ایسی چیزیں. تو یہ جو ٹائر کی ٹیوبز وغیرہ ہوتی ہیں دے کین ہیلپ, یا اس طریقے سے تھوڑا بہت ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ ایئر اس کے اندر فل کی جائے. ظاہر ہے ایگزیکٹلی. لیکن آپ یہ تو سجیسٹ کریں گے نا کہ اگر وہاں پہ پابندی ہے تو نہیں پھر جانا چاہیے سمندر. جی جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جون جولائی کے اندر سمندر جو ہوتا ہے وہ کافی رف ہو جاتا ہے. تو جب وہ رف ہو جاتا ہے اور روڈوں پہ بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہے روڈوں تک آ جاتا ہے, تو اس وقت اگر آپ سمندر کی طرف جائیں گے تو وہ اوبویسلی آپ کو اپنی طرف کھینچ کے ڈیپ سی میں آپ کو لے جائے گا. بالکل. اریبہ آپ فیمیل ریسکیور ہیں, تو میں فرسٹ ٹائم میرا کسی ایسے شخص سے سامنا کرنا پڑا ہے بیکاز خواتین اس طرف بہت کم آتی ہیں. اور شکر ہے سمندر میں نہیں کرنا پڑا. ہاں, لیکن یہ بتائیے گا کس طرح آپ آئیں اور واٹ ہیپنڈ, کس طرح آپ اس طرف آئیں, اور یہ مطلب کیا چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری, اور اب تک آپ کو کیا ٹف چیزیں فیس کرنی پڑی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا کہ یہ لڑکی ہے یا پھر یہ کوئی لیڈی ہے, یہ کس طرح کر سکتی ہے, تو یہ چیز مجھے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی کس طرح کرے گی, تو پھر میں یہی کرنے کی زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ اب مجھے یہ کر کے دکھانا ہے. اور پھر میں مطلب خدمت خلق کا جذبہ تو ویسے ہی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے, تو یہی سوچ کے میں نے سروس کو جوائن کیا تھا کہ مطلب لوگوں کو بچانا ہے کس طرح. اور سوئمنگ وغیرہ کا تو شوق رہا تھا مجھے اسٹارٹ سے ہی, اور لوگوں کو بچانا تو یہ اب اور زیادہ جذبہ بڑھ چکا ہے ہمارا. تو اریبہ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں
اس میں ایک چیز جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک تو سوئمنگ آپ کو اچھا سوئمر ہونا ہے, دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسرے کا بھی بوجھ اٹھانا ہے, کیونکہ کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے, کیونکہ ڈوبنے والا تو سروائیول کے لیے ہاتھ مار رہا ہوتا ہے اور جو بچانے والا ہوتا ہے اس کو بھی ڈبو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں مطلب خواتین کی ذمہ داری کافی بڑھ جاتی ہے, کسی کی بھی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیلنجز آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ہیں, جی تو کیسے نمٹتی ہیں اس سے؟ جی اس کی جو ہے نا ہمیں ٹریننگ کرائی گئی ہے لاہور میں, تو اس وجہ سے جو اسکلس ہوتی ہیں ہمیں وہ ہم کر لیتے ہیں آرام سے. اوکے, تو سپوز کہ کوئی اگر ڈوب رہا ہو, لیٹس اسیوم, تو اس میں اس کو کام کرنے کے لیے یا اس وقت بیسیکلی وہ اس کی باڈی تو اس وقت شاک میں ہوتی ہے, یا تو بالکل ہی ہے کہ اس وقت مطلب بے ہوشی کی حالت میں یا نیم بے ہوشی کی حالت میں, یا پھر وہ ہاتھ پاؤں جو مار رہا ہوتا ہے, تو ہاؤ ڈو یو کام دیم ڈاؤن اس وقت؟ ہم جو ہے اسے لائف جیکٹ دے سکتے ہیں, جیسے ہم اس کے پاس خود تیر کے جائیں پھر اسے لائف جیکٹ دیں, یا پھر ہم اسے خود پہنا کے واپس اپنی طرف لے آ سکتے ہیں. یہ اسکلس ہم کر سکتے ہیں آرام سے ایزیلی. اچھا جی, آپ کچھ ایڈ کرنا میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا ایک چیز, دیکھیں جہاں تک کیونکہ یہ صرف سیکنڈز کا معاملہ ہوتا ہے, جب خدا نہ خواستہ کوئی اس وقت ڈوب رہا ہوتا ہے, اگر سیکنڈز میں اس کو اگر وہاں پر کوئی سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر شاید ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں, لیکن جہاں ٹائم گزر جاتا ہے تو اٹس آلویز اے شاکنگ, اور ہم پھر ڈراؤننگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے جب ٹیمز پہنچتی ہیں تو ڈیڈ باڈی, ایمرجنسی بیسس پہ کام کرتے ہیں, دیر شوڈ بی اے سسٹم جو آلریڈی اتنا روبسٹ ہو کہ آپ لوگوں کی بہت ہی ایکسٹریم سچویشن میں ہیلپ کی ضرورت پڑے, لیکن آپ لوگوں کو فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ کال کر لی جاتی ہے. تو یہ کتنا برڈن ہے آپ لوگوں پر؟ دیکھیں اس وقت ملٹیپل ٹائپ کی ایمرجنسیز آ رہی ہیں. اگر ہم صرف واٹر ایمرجنسیز کی بات کریں تو جب ہمیں کال آتی ہے تو اس وقت تک ڈراؤننگ ہو چکی ہوتی ہے اور ہم جا کر وہ اس ڈیڈ باڈی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اب جو سسٹم ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, ظاہری بات ہے کیونکہ سی سائڈ پہ ایک تو نئی سروس تھی اور ڈفرینٹ پیرامیٹر ڈفرینٹ سیگمنٹس میں کام کر رہے تھے. اب ہم انشاءاللہ ایک اور نئے سیگمنٹ پہ جا رہے ہیں جس میں ہم سی ایمرجنسی, پہلے ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ اپنی سروس کو اسٹیبلش کیا, اب ہم موٹر ویز اور ہائی ویز کو انشاءاللہ اگست میں ہم لوگ اس کو آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ پھر سی ایمرجنسیز کو دیکھتے ہوئے وہاں پر سیٹلائٹ اسٹیشن بنائیں گے انشاءاللہ بہت جلد, آپ دیکھیں گے. تو ہاکس بے سے لے کر مبارک ولیج اور موجود ہیں. جی بالکل, ہم نے پروپوزل بنا کر سبمیشن اب ہم کر رہے ہیں, لیکن کوشش یہ ہے کہ وہ اپروو ہو جائیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں کی ظاہر ہے کہ اریبہ آپ کو سمندر میں کبھی ابھی بچانے کا لوگوں کو اتفاق ہوا ہے ابھی ریسنٹلی؟ ابھی تک نہیں ہوا, اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں. اچھا, اور کتنے بیسکلی آپ سمیت کتنی لڑکیاں ہیں جو اس میں ڈائیورس ٹیم کا ریسکیو ٹیم کا حصہ ہیں؟ ٹوٹل جو ہماری جو بیچ ہمارا پاس آؤٹ ہو کے آیا ہے وہ 72 گرلس کا ہے. اچھا, اور بیسکلی صفی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک کویشچن ہوتا ہے کہ ہم مسٹیک کیا کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر میکینزم ایسا رکھا ہے کہ ہم خطرات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سمندر پہ جا کے ہم سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری غلطیوں میں شامل ہوتا ہے کہ ہم نہیں بچ پاتے اور ہم گیٹ سویپٹ اوے. اس کے اندر ایکسائٹمنٹ کا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ خوش ہونا چاہتا ہے, تو جب وہ پکنک پہ جاتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ یار میں ہر چیز کو ایڈونچر کی جو انسان کے اندر وہ ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو سائیکولوجیکلی اس چیز کو اپلائی کرتا ہے. تو وہ اپنی سیفٹی کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, سمندر کو یا پانی کو دیکھ کے انسان کی چاہت بڑھتی ہے کہ میں انجوائے کروں. تو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے سیفٹی میجرز کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لائف بوائز رکھیں یا لائف جیکٹس رکھیں, یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کی پرسنل سیفٹی ہے. اگر آپ اس کو کمپرومائز کریں گے تو آپ اوبیسلی کہ آپ رسک کے اندر جا رہے ہیں. اب لوگ گھر سے جا رہے ہیں تو چلیں اور کچھ نہ صحیح, اور کوئی رسی ساتھ لے جائیں ایٹ لیسٹ وہاں پر ہو, یا کوئی ایسی چیز بارے میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ٹو بی آنیسٹ. جی, لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. اور پہلے کیونکہ یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ڈراؤننگ جو ہے اس کا دن منایا جاتا ہے اور اس کو لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے, تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے, ہم بھی ریسکیو اور ریسیسیٹیشن پروسیس کو جو ہے نا وہ لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ اگر ایسے خدا نہ خواستہ آپ انسیڈنٹ دیکھیں تو اس کے بعد اس ایمرجنسی کو کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے. مثال کے طور پہ کوسٹ لائن کے اوپر لوکلز ہوتے ہیں, تو وہ اگر ریکور کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کے ایگزیکٹلی وہ اس کے ساتھ کس طرح اس کو, تو یہ آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ڈپلائمنٹ کب تک ہو جائے گی خواتین کی؟ اور میرے خیال میں اس سے فیملیز بھی کافی ان کے مسائل جو ہیں وہ, فیمیلز کی ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے اور اٹس اے ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ایمرجنسی سروسز. 72 فیمیلز کا بیچ اس وقت پاس آؤٹ ہوا اور ان کی کراچی میں ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی سروسز دے رہی ہیں یہاں پر. چلیں جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد. صفی آپ کا شکریہ, اور ریبہ آپ کا بہت شکریہ, اور مجھے بڑی زبردست, اور آپ سمیت 72 دیگر
لڑکیوں کا بھی بہت شکریہ کہ جب اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جن لوگوں کو آپ بچائیں وہ بھی محفوظ اور رہیں. اگر دیکھا جائے تو ریسکیو 1112 کی ایک پوری ان کی ایک پرفارمنس تھرو آؤٹ بہت اچھی رہی ہے, اس میں یہ اضافہ ہی کر رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ.